چند سال گزرے تھے، ایک دوست یہاں درس میں بیٹھتا تھا، خود عالم تھا بڑا، اور بڑے شوق سے بیٹھتا تھا. میں نے جب کذالک کدنا لیوسف پر کلام کیا اور میں نے بتایا کہ ہیلے شرعی ثابت ہے، اور فقہاء نے جو ہیلے لکھے ہیں ان کا انکار فقہ ماننے والا نہیں کر سکتا، اور ہیلے کا ثبوت قرآن و سنت سے. تو وہ اٹھ گیا، ایسے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور چلا گیا. میں نے سمجھا کہ پیٹ میں کڑکڑ ہو گیا، پکوڑے چھولے زیادہ کھائے ہوں گے رات کو. درس جب ختم ہوا میں وہاں چلا گیا، وہ بھی آ گئے. میں نے کہا استاذ خیر تو تھی؟ تو کہنے لگے کہ یار آپ جیسے موحد عالم سے ایسی باتیں سن کے پیٹ میں درد ہو گیا. میں نے کہا کون سی بات ہے؟ کہا ہیلے کا اس بات. میں نے کہا ہیلے شرعیہ کا اس بات. میں نے کہا ایک بات آپ کو کہتا ہوں، چونکہ آپ بہت بڑے عالم ہیں اور درس میں شریک ہے، آپ کی رعایت کر کے میں نے ایک عبارت سنائی نہیں جو اب آپ کو سناتا ہوں. میں نے کہا اب بھی میں نے آپ کا لحاظ کیا ہے. وہ عبارت سرخسی کی مبسوط ہے اور 30ویں جلد ہے یا جز ہے. وہ عبارت یہ ہے، 30ویں جلد صفحہ 209 کتاب الحیل. سرخسی لکھتے ہیں الاصح ان الحیل فی الاحکام المخرجہ عن الامام جائزۃ عند جمہور العلماء. صحیح یہ ہے کہ جائز ہیلے جمہور فقہاء کے نزدیک جائز ہے، ثابت ہے. وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَعَسِّفِينَ، بعض ضدی انکار کرتے ہیں، لِجَهْلِهِمْ وَقِلَّةِ تَأَمُّلِهِمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. سن رہے ہیں بات؟ لِجَهْلِهِمْ، ایک تو یہ انکار کرنے والے جاہل ہیں، سرخسی کہتے ہیں، اور دوسرے وَقِلَّةِ تَأَمُّلِهِمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کیونکہ یہ قرآن و سنت کم جانتے ہیں. تو میں نے کہا سرخسی 437 میں ہے. اس وقت جو ہیلے کا منکر تھا وہ قلت تأمل فی الکتاب والسنہ، اور اب جو ہیلے کا منکر ہو اس کو آپ مفسر زمانہ کا ہے، مقصود الزمانہ لکھے اس کو. یہ فرق ہو گیا ہے. عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہما شد سپاہی. مبسوط جز 30 صفحہ 209. مایوس یخشوی چتوی چې دا ماهر او دا استاد او دا قرآن لوی شیخ او دا راشه وګوره. مبسوط په هغه په قرآن نه پوهیږي، دې آیات باندې نه پوهیږي، یقینا نه پوهیږي، ځان نه پوهیږي. یا عزت کوي. دا د مولانا حمداللہ دین خو نه دی، دا خو د پورے اسلام دی. بھائی دغه مقابله کې تار سره انکار کوي. کذالک کدنا لیوسف، ٹھیک ته تعالی انتصار لیکلو خلق وکړو، لیکن جو کوم خلق په قرآن پوښي دا کتابونه وګوري ستا انتصار ته غلط وای، بالکل بہت غلط. دا څه خدمت؟ فرق چاہیے تو ضرور. جائز ہیلے کا اس بات اور ناجائز کا رد عالم ربانی کا فریضہ ہے. ہیلہ کس کو کہتے ہیں؟ التوسل الی اداء حق من حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کے ایک حق کو آسانی سے ادا کرنے کا طریقہ. بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے جلد اول میں صفحہ 425 پر. بخاری میں باب اس طرح ہے، باب ما یجوز من الاحتیال. یہ باب ہے کہ جائز ہیلے جائز ہے. صرف کتاب الحیل جانتے ہیں، یہ وہ تو ناجائز ہیلوں کے خلاف ہے. آدھی آدھی بخاری پڑھتے ہیں. بخاری جلد اول صفحہ 425 باب ما یجوز من الحیل. یہ باب ہے کہ بعض ہیلے جائز ہے. میں نے اپنی شرح احسن الباری میں یہاں تفصیل کی ہے اور اس میں لکھ دیا فیہ مشروعیت الحیل الشرعیہ کما فی البخاری. پیر مولانا صاحب اور ان کے بعد شاگرد ہیلوں کے منکر ہے اور انتصار وغیرہ کتابیں لکھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ غلطی پر ہے.
ہیلے کی مشروعیت تو نص قطعی سے ہے، ولا یجدون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا۔ اللہ مظلومین کا حال بتا رہے کہ غریبوں سے کوئی ہیلہ ہی نہیں بن رہا تھا، یعنی ہیلہ کرنا چاہیے۔ ہیلہ تو بعض اوقات اتنا ضروری ہے جیسے ہدایت، ہیلے کا انکار ہدایت کا انکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں کو کعب ابن اشرف یہودی کے قتل کے لیے بھیجا تھا، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتأذن لی ان اقول شیئا، اجازت ہے کہ میں کوئی بات بناؤں؟ آپ نے فرمایا قل ما تشاء، بخاری، کہ جو آپ چاہے کہے لیکن اس کو قتل کرے۔ محمد ابن مسلمہ ان کے پاس گئے اور لمبا واقعہ ہے، کسی طریقے سے ان کو پکڑ کر اور اپنے ساتھیوں کو دے دیا کہ یہ بہت خوشبودار ہے، بڑی خوشبو لگی ہے۔ ساتھیوں کو سمجھایا تو انہوں نے سر کاٹ کے پھینکا۔ ابو رافع تاجر و اہل شام، اس کو قتل کرنے کے لیے عبداللہ ابن عتیق گئے ہیں، بخاری میں ہے، کعب بن اشرف کے بعد واقعہ اس کا ہے، اور ہیلے سے قتل کیا ہے، یہاں تک کہ اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ لوگوں نے سمجھے کہ شاید کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے اور اندر بھاگا، اور پھر کمروں میں جیسے چڑھا ہے، نیچے گر کے ٹانگ ٹوٹی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو 100 ڈنڈے ماروں گا۔ وہ قصہ آ جائے گا، تفصیل آئے گی۔ وہ بے قصور تھی، تو اللہ نے فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، جھاڑو کے تنکے لے لو، اس سے مارو، بس قسم پوری ہو جائے گی۔ بے قصور کو کیوں مارتے ہو؟ سرخسی نے اس کے نیچے لکھا ہے یہ دلیل ہے کہ ہیلے اب بھی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پاس کھجوریں دیکھی، پوچھا کہ بہت اچھی کھجور ہے، انہوں نے کہا جی خیبر سے لائے ہیں۔ کہا کل تمر خیبر ہاں کذا، خیبر کی ساری کھجوریں ایسی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم 1 سا لیتے ہیں 2 دیتے ہیں، اور 2 لیتے ہیں 4 دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو سود ہے، ایسا مت کرو، اپنی کھجوریں بیچو اور اس رقم کی کھجوریں لے لو، یہ حیلۃ شرعیۃ۔ آپ گھر تشریف لائے، سالن مانگا، فرمایا کہ بریرہ کو گوشت صدقے کا دیا گیا، آپ صدقہ کھاتے نہیں، فرمایا لہا صدقۃ ولا لنا ہدیہ، صدقہ تو بریرہ کے لیے تھا، میرے لیے تو ہدیہ ہے۔ آپ نے تناول فرمایا حیلۃ شرعیۃ۔ فقہا نے جائز ہیلے بھی لکھے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس 5 تولے سونا ہے اور 40 تولے چاندی ہے، ایک نصاب بھی پورا نہیں، دونوں کو ملا کے چاندی سمجھ لیا، حیلۃ شرعیۃ تنفع الفقراء، اتفاق فقہا کا کہ یہ مستحب ہے۔ اور ناجائز ہیلہ بھی ہے، جیسے اصحاب السبت نے کیا تھا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اور ایک آدمی کے پاس سونا ہے، بیوی کے پاس 50 تولے، زکوٰۃ آ رہی ہے، بیوی سے کہا پیسے ہیں؟ کہا نہیں، کہا بیچو مجھے 11ویں مہینے میں، زکوٰۃ بیوی سے ختم۔ جب اس کے پاس 11 مہینے ہو گئے، بیوی کو بیچا، بس گھر میں تجارت ہو رہی ہے، ہر 11ویں مہینے میں ان کی تجارت ہو رہی ہے۔ حیلۃ مذمومۃ غیر شرعیہ، اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ کسی فقیر مسکین، ایک شخص ایسا ہے جس کے ذمہ نمازیں رہ گئی ہے، روزے رہ گئے، حقوق رہ گئے، اور وہ زندگی میں ادا نہیں کر سکا، مرنے کے بعد اس کے مال ثلث میں سے یا فقراء اس کے ساتھ احسان کر لے اور اس کی طرف سے نماز اور روزوں کا فدیہ ادا کر لے، بالاتفاق مستحب اور مرغوب ہے۔ امام محمد نے زیادات میں کہا یجزیہ انشاءاللہ، امید ہے کہ اللہ قبول فرما دے۔ اب یہ کہ نمازیں زیادہ ہیں یا روزے زیادہ ہیں اور پیسے کم ہیں، تو چند لوگوں کو دے دے، وہ آگے دے، وہ آگے دے، چکر دے، دور اسقاط۔ فتاوی شام کتاب المریض کے اخیر میں ابن عابدین نے، ابن نجیم نے البحر میں، عثمان ذیلئی نے تبیین شرح کنز میں، خزانۃ المفتیین و روایات و فقہاء میں، تمام کتابوں میں موجود ہے۔
شیخ القرآن کا یا بعض علماء کا اس سے انکار ناقابل فہم ہے کہ ایک مقتدر فقی ہو کر احناف کے وہ بڑے سخت قدردان ہیں پنپیر مولانا، اور وہ ان مسلمات حنفیہ کا انکار کر رہے تھے. ھذا عجب کل العجب. گنگوئی صاحب کا ایک رسالہ شائع ہے، لدھیانوی صاحب کا ایک رسالہ شائع ہے، بے شک ناجائز اسقاط اور اس کے دور کا انکار ہے، لیکن میں نے مولانا لدھیانوی کو کہا تھا کہ ابن نجیم اور ابن عابدین کے سامنے آپ کی تحریر کی کیا حقیقت ہے، کیا معنی رکھتی ہے. اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم نے ہیلہ یوسف کو دیے تھا تیرے لیے نہیں، یہ ویسے ہی جان چھڑانے والی باتیں ہیں. قرآن سب انبیاء پر نازل ہے اور ان کے ساتھ ہے، لیکن امت کے لیے نشان عبرت ہے. احناف کے وہ مقتدر عالم جس سے بڑا عالم نہیں ہے فقہاء میں، جساس رازی کرخی کا شاگرد، المتوفی 370، وہ احکام القرآن جلد 3 صفحہ 176 لکھ دے ففیہ جواز الحیل، اس سے ہیلوں کا جائز ہونا معلوم ہو گیا.